اهدنا الصراط المستقيم أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والمقيم عليهم الصالحين صل على محمد وعلى محمد صل على محمد. پھر بھی ایک مرتبہ پھر بھی ایک مرتبہ ذرا بلند تر سلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خیر المبشرین والمنذرین سیدنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین. اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. والشمس والضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها. صلوات صلی علی محمد. پھر بھی ذرا بلند تر صلوات. میں نے آپ کے سامنے 30واں پارہ سورہ الشمس کی، جس کا نام سورہ الشمس ہے. کوئی شمس ہے جس کے نام پہ خالق نہیں ہے. انشاءاللہ یہ 14 دن اسی آیہ کریمہ کے تحت ہم بیان کرتے رہیں گے کہ اب وہ زمانہ نہیں ہے کہ ہر شے حجاب میں رہے. انشاءاللہ میں چاہتا ہوں کہ محمد و آل محمد کی جو حقیقتیں پوشیدہ ہیں وہ اب پوشیدہ نہ رہے، نمایاں ہو جائیں. یہ مضامین بہت مشکل بھی ہوتے ہیں اور سمجھنے بھی ہوتے ہیں. یہ جلدی گزر جانے والے مضامین نہیں ہیں کہ آپ جلدی سے گزر جائیں، بلکہ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ ہر مضمون بالکل اپنے اپنے معیار کے مطابق، اور یہ سمجھاتے ہوئے کہ 14 اللہ نہیں ہیں مگر ان کے بغیر اللہ سمجھ میں آتا بھی نہیں. یہ نہایت ہی بالکل میں نئے زاویے سے چاہتا ہوں کہ اس مضمون کو بیان کیا جائے. اس کے لیے بالکل ہماتن گوش ہو کے توجہ ہونا ضروری ہے. ارشاد ہو رہا ہے، خالق کلام کی ابتدا قسم سے کر رہا ہے. جہاں خود خالق ہو کے، اللہ ہو کے قسم اٹھائے، خدا جانے وہ وجود کیسے ہوں گے جن کی وہ قسم.
کوئی تعلق جو اللہ خود اللہ ہو کے بھی جن کی قسم کھائے گا ان کو ڈھونڈنا ہے کہ وہ وجود کون ہے. ظاہر میں کن کی لفظ ہیں، حقیقت میں کون. اب خالق قسم سے ابتدا فرما رہا ہے. فرمایا کہ والشمس سے قسم ہے شمس کی. شمس ایک اسم ہے، اسم. قسم ہے سورج کی. بہت سے حضرات نے اس کا ترجمہ سورج کیا ہے، پھر ہم تشبیہات و استعارات میں آئیں گے. سورج کی قسم. کوئی تو سورج ہے، کیونکہ نام جو سورج شمس رکھا ہے، سورج تو ہے جس کے نام پہ اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہی سورج ہے یا کوئی اور سورج. وہ کون ہے سورج جس کی خالق قسم کھا رہا ہے کہ قسم ہے شمس کی. اور صرف سورج کی قسم نہیں، شمس کی قسم نہیں، وَضُحَاهَا، اس کی روشنی کی بھی قسم ہے. جس کی روشنی لائے کے قسم ہو وہ وجود کیسا ہو. تو جو قسم ہے شمس کی اور ضحاہا. یہ کمال ہے قسم میں کہ وجود کی بھی قسم اور کمال کی بھی قسم. لگتا ایسے ہے جیسے وہی وجود ہے وہی کمال ہے. ابھی بحث کریں گے. قسم ہے شمس کی اور اس کی روشنی کی. اور دوسری قسم ہے والقمر اذا تلاہا، اور قسم ہے چاند کی جو اس سورج کے پیچھے پیچھے بلا فاصلہ تھا. اور اب ڈھونڈنا ہے کہ وہ سورج، وہ چاند کون ہے. والقمر اذا تلاہا، قسم ہے اس چاند کی جو اس شمس کا تالی بن کے آتا ہے. تے الف لام لی تالی کہتے ہیں، پیچھے پیچھے بغیر فاصلے کے آنا. یعنی جب سے شمس ہوگا بلا فصل اس کا وجود موجود ہوگا، اور جب سے وہ ہوگا تب سے قمر بھی ہوگا. نام وہ سورج کے نام سے ہوگا اور یہ قمر کے نام سے ہوگا. اور اس کے بعد فرمایا والنہار اذا جلاہا، قسم ہے دن کی. خدا جانے وہ دن کیسا ہے. قسم ہے دن کی. کوئی ہے دن، سبحان اللہ. قسم ہے دن کی اذا جلاہا، جب وہ دن. یہ دن نہیں ہے کہ کہیں رات بھی ہو، یہ رات اور دن والی دن نہیں ہے. اذا جلاہا، جب وہ پورے عالمین کو روشن کر دے. اور یہ فرما رہا ہے ڈھونڈیں گے وہ دن کون سا. اگر یہاں آج دن ہے رات ہے تو کہیں دن ہے، کہیں دن ہے کہیں رات ہے. مگر یہ وہ دن ہے جب دن ہے پھر رات نہیں ہے. پھر ڈھونڈیں وہ دن کون ہے. ٹھیک ہے، کون ہے دن جن کی قسم خالق کھا رہا ہے، اور کون ہے وہ چاند جس کی خالق قسم کھا رہا ہے. کون ہے وہ سورج جس کی خالق قسم کھا رہا ہے. بس یہیں سے میں بات کو شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. 14 دن بعد شروع ہوگی. اے اللہ، اگر یہی چاند ہے یہی سورج ہے جن کی تو قسم کھا رہا ہے، اگر یہی سورج مراد ہیں جن سورجوں کو گہن لگتا ہے، گہن لگنے والے سورج کی قسم نہیں ہو سکتی. گہن کا لگنا نقص ہے، ناقص کی قسم کامل نہیں کھا سکتا.
चांद को भी लगता है और सूरज को भी कहने लगता है, फिर ढूंढना पड़ेगा वो सूरज कौन है, वो चांद। यहाँ के सूरज नहीं है। ये 14 दिन बहस होती रहेगी, 14 दिन। और ये दिन कौन है? इसी वजह से जल्दी से मैं बात को बढ़ा के आगे बयान करूं। सरकार फरमाते हैं कि इस शम्स से मुराद हुजूर पाक है। सुभान, खुश होना चाहिए आपको कि हकीकी बात आपके सामने आए। जो तफसीर बातिनी है मासूमीन अलैहिस्सलाम से, शम्स से मुराद हुजूर, वो भी बाद में आएंगे। सारा ये सारे एक ही है कि शम्स से मुराद सरकार दो आलम हैं और चांद से मुराद अमीरुल मोमिनीन। अल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। हमारी अब की तफसीरों में भी यही लिखा हुआ है कि शम्स से मुराद हुजूर पाक अलैहिस्सलाम हैं और चाँद से मुराद सरकार अमीरुल मोमिनीन हैं। और आपकी इत्तला के लिए नहार से मुराद मेरा 12वां इमाम। बात शुरू कर दी। अब ये बातें इंतहाई गहरी होंगी, खुदा के लिए घबराना नहीं। बस अगर जुस्तजू में आप आते हैं इल्म लेने के लिए तो खुदा के लिए 14 दिन ज़रूर आएँ, फिर आपको पता लगेगा आले मोहम्मद हैं क्या, फिर मालूम होगा सही खुदा के लिए। अब 3 चीज़ें होती हैं कलाम इलाही में, 3 चीज़ें जनाब, एक इस्म, एक मुसम्मा, एक हकीकत। कुरान में 3 चीज़ें होती हैं। कभी कलाम इलाही में इस्म मुराद होता है, नाम मुराद होता है, इस्म, ठीक है, मेरी तरफ देखते रहे। इस्म मुराद होता है और कभी मुसम्मा मुराद होता है और कभी हकीकत मुराद होती है। इस्म भी मुसम्मा भी, इन दोनों से मुराद इस्म मुसम्मा होते हैं, मुराद हकीकत होती है। लेकिन ये बिल्कुल उलमा के नज़दीक, हुक्मा के नज़दीक तय है, जब खालिक कसम खाता है तो कसम के वक्त फिर ना इस्म मुराद होता है ना मुसम्मा, बल्कि हकीकत मुराद। जब भी वो कसम खाता है वहाँ ना इस्म मुराद होता है ना मुसम्मा मुराद होता है। उन नाम, इस्म और मुसम्मा से मुराद क्या होती है? हकीकत, ठीक है। फिर हर वजूद की 3 किस्में हैं। एक वजूद होता है इस्मी, एक वजूद होता है रस्मी, एक वजूद होता है हकीकी। वजूद इस्मी नाम, अशम्स नाम है, ये वजूद इस्मी है। मेरी तरफ देखिए सरकार, बहस बाद में होगी। इस्मी वजूद नाम, शम्स नाम है, नाम है तो ये उसका इस्म है। जैसे इस माँ बारगाह का नाम है, ये इस्म है। ये जो इमारत है, ये जो इसके आसारो रसूम हैं, निशानियाँ हैं, ऐसी है ऐसी है, ये इसका इसमें रस्मी है, पहचान वाला नाम है, ठीक है। ये इसमें रस्मी है, एक इस्म है नाम। ये जो आसार और रसूम है ये इसके रस्मी हैं। इसमें रस्मी, रसूम निशानात को कहते हैं, आसार को कहते हैं। सोए नहीं सोए, ज़रा बुलंदतर सलवात पढ़ दीजिए, अल्लाह सल्ले अला मुहम्मद। शायद सोए, फिर भी ज़रा बुलंदतर सलवात पढ़ दीजिए, अल्लाह सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आप सो जाएंगे तो हम किन्हें सुनाएंगे?
یہ اس میں رسمی آثار و رسوم ہوتے ہیں. اور تیسرا ہوتا ہے حقیقی، وہ جو اصل حقیقت ہے اس کا نام ہوتا ہے اس میں وجود حقیقی. نام معلوم ہو جانے سے حقیقت اور اس میں رسمی معلوم نہیں ہوتا. اگر آپ کو نام معلوم ہے تو نام معلوم ہونے سے یہ نام معلوم ہونا اس میں رسمی اور اس میں حقیقی کو مستلزم نہیں ہوتا کہ ضروری نہیں کہ نام سے وہ بھی معلوم ہو جائے. جناب ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے، جبریل و میکائیل آئے، سرکار نے ان کے لیے ایک بچڑا ذبح کیا ہے نا، ان کے لیے کھانا تیار کر کے ان کے آگے رکھا. تو اب انہوں نے کھانے سے ہاتھ نہیں بڑھایا. فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً، سرکار نے کچھ محسوس کیا، خدا جانے یہ دوست ہیں یا دشمن ہیں. انہوں نے کہا ہم کھانا کھانے والے نہیں ہیں. وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ، ہم تمہیں بشارت دینے آئے ہیں ایسے بچے کی جو علیم ہوگا. اب نام تو جناب جبریل و میکائیل کا جناب ابراہیم کو معلوم تھا، لیکن اسم کے معلوم ہونے سے حقیقت و اس میں رسمی معلوم نہیں ہوتا. توجہ فرمائیں، جب نہیں ہوتا تو اب معلوم ہوا اگر اس میں حقیقی معلوم ہو جائے، چونکہ اس میں حقیقی وجود میں نہیں آ سکتا جب تک کہ رسوم و اسم اس کے ساتھ نہ ہو. وہ اسم اور رسوم بات ذرا مشکل تو ہے، وہ مظہر بنتے ہیں حقیقت کا. اگر حقیقت معلوم ہو جائے تو پھر نام بھی معلوم ہو جاتا ہے، آثار و رسوم بھی معلوم ہو جاتے ہیں، لیکن اسم سے معلوم نہیں ہوتا. اب اس سے ذرا بڑھ کے یہ جو قرآن میں یہ لیے گئے ہیں، قسمیں کھائی گئی ہیں، تو یہاں مراد حقیقت ہے. اب اسی کی طرف ایک تھوڑی سی بحث کر کے پھر میں مقصد کی طرف آتے ہیں. چونکہ تمام حکماء کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ عالمین میں نے ایک مرتبہ یہاں تھوڑا سا بیان بھی کیا، لیکن اسے دوبارہ اس لیے میں بیان کر رہا ہوں تاکہ ہمیں حقیقت آگے معلوم کرنے کے لیے یہ جملے کہنے ضروری ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جتنی کائنات کے اجسام ہیں، اجسام جسم ہیں، ٹھیک ہے، عالمین کے جتنے اجسام ہیں، جتنے اجرام سماوی ہیں، آسمان کے جتنے، ان کو اجسام نہیں کہتے، انہیں اجرام کہتے ہیں. جتنے اجرام ہیں، جتنے اجسام ہیں، اجسام جسم کی جمع ہے، جتنے نفوس ہیں، جتنی ارواح ہیں، روحیں ہیں، جتنے نفس ہیں، جتنے عقول ہیں، تمام میں حکماء کہتے ہیں ایک قوت ہے جس قوت کا نام حکماء نے قوت برقیہ کہا، اسے برق کہا. برق کے معنی بجلی، ماشاءاللہ آپ کو آتا ہے. انہوں نے اسے قوت برقیہ کہا، اور علماء نے اسے نور کہا، فلسفیوں نے اسے حرارت کہا. جیسے جیسے ان کی صلاحیت علمی تھی انہوں نے اس کا نام رکھا قوت برقیہ، حرارت، نور. وہ کہتے ہیں کہ ہر جسم میں، ہر اجرام میں، ہر نفس میں، ہر روح میں، ہر عقول میں ایک قوت برقیہ ہے. جو قوت برقیہ اسی شے، ہر شے کو حرکت دے کر کمال ذاتی تک پہنچا کے صفات کمالی تک
اتمام کر دیتی ہے۔ اب اتمام کو آپ ابھی نہیں سمجھیں گے، میں بیان کروں گا۔ یعنی کمال ذاتی تک پہنچا کے اسے کمال صفاتی پر جا کے تمام کر دیتی، یعنی وہ قوت برقیہ ہر شے میں موجود ہے جو اصل ما بہل وجود ہے، ما بہل حیات ہے، ما بہل قوام ہے، وہی شے ہی اصل ہر شے کا وجود ہے، وہی شے ہر شے کی اصل حیات ہے، وہی شے ہر شے کی قیام کی سبب ہے، اسی سے ہر شے قائم ہے، ہر شے باقی ہے، ہر شے زندہ ہے۔ اس کا نام کیا رکھا انہوں نے؟ قوت برقیہ۔ گھبرا تو نہیں رہے؟ یہ جب تک ایسے نہیں سنائیں گے حقیقت آگے سامنے نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں یہ مشکل ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ وہی قوت برقیہ چونکہ ہر وجود میں ہے، لہذا ہر وجود با اعتبار وجود وہ مختلف درجے رکھتا ہے، ہر وجود کا اپنا اپنا درجہ ہے۔ تو یہ درجے چلتے چلتے ایک ایسے کمال پر جا کے ختم ہوں گے کہ جن کے آگے کوئی درجہ نہ ہو۔ یہ درجے چلتے چلتے کہاں پر پہنچیں گے؟ ایک ایسے کمال پر جس کے آگے کوئی درجہ نہ ہو۔ اب جس کے آگے کوئی درجہ نہ ہو وہی اول مخلوق کہلائے گی۔ غور نہیں فرمایا؟ جس کے آگے کوئی درجہ نہ ہو، سمجھ رہے ہیں نا سرکار؟ اس کے آگے کوئی درجہ نہیں ہے، وہ کیا کہلائے گی؟ اول مخلوق، اول مصنوع۔ وہ جو اول مخلوق ہوگی وہ مخلوق ما بہل قیام ہوگی، ما بہل وجود ہوگی، ما بہل حیات ہوگی تمام عالمین کی، تمام عالمین کی وہ ما بہل وجود وہ مخلوق ہوگی جو مخلوق اول ہوگی۔ وہ مخلوق اول ہے کون؟ بس بات ہو گئی اب تک۔ وہ مخلوق اول فقط 14 ہیں۔ یہ 14 مخلوق اول وہ ہیں جو تمام عالمین کی وجہ قیام ہے، وجہ بقا ہے، وجہ حیات ہے۔ توجہ، عالمین کی حیات ان سے قائم ہے، عالمین کا وجود ان سے قائم ہے۔ اب میں پھر بحث کریں گے، عالمین کا وجود ہی ان کے سبب سے بنا ہے۔ یہ پھر ایک الگ بحث آئے گی۔ اب یہ مابہل جو وجود ہیں یہ کیا بنیں گے؟ عالمین کا نقطہ دائرہ امکان و تکوین، تمام عالمین کے ہونے کا، وجود کا نقطہ دائرہ کون بنیں گے؟ آل محمد۔ اب حکماء نے اس قوت کا نام کہا قوت برقیہ، حرارت۔ اب قرآن اسی قوت برقیہ کو قرآن ملکوت کہتا ہے۔ قرآن نے اس کا کیا نام رکھا؟ ملکوت۔ سبحان الذی بیدہ ملکوت کل شے۔ سبحان ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں، قبضہ قدرت میں ہر شے کی
میرے خیال بات اچھی نہیں لگ رہی. کیوں؟ ہر شے کی ملکوت اس کے قبضہ قدرت میں ہے. وہ خزانہ ملکوت کون ہے؟ فقط 14. اس پورے ملکوت کا خزانہ کون ہے؟ 14. یہ 14 خزانہ ملکوت ہیں، منبع ملکوت ہیں، مرکز ملکوت ہیں، حقیقت اشیاء عالم ہیں. تمام عالمین کی ہر شے کی حقیقت جمع ہے وجود آل محمد میں. میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں. جب ہر شے کی حقیقت ان کے وجود میں جمع ہے تو یہ مرکز حقیقت اشیاء ہیں. جب یہ حقیقت اشیاء ہیں، اب جو شے ان سے کمال لے کے زیادہ آگے فیض پہنچا رہی ہوگی، خالق نام اس کا لے گا، مراد ان کو لے گا. ابھی وجہ تشبیہ آئی. چونکہ شمس ان کے نور سے بنا ہے، جس کی افادیت عالمین میں پھیلی ہوئی ہے، ان سے بنے ہوئے کا نام سمجھانے کے لیے لیا. سورج کتنی افادیت پہنچا رہا ہے، لیکن یہ بنا کن سے ہے؟ ان 14 کے وجود سے. جب بنا ہوا اتنا فیض دے رہا ہے تو مرکز فیض. اسی لیے خالق ابھی آئے ادھر. بات سمجھ آ رہی ہے نا سر؟ چونکہ شمس ابھی بحث کریں گے، سورج ان کے وجود سے بنا ہے، لہذا سورج کا جو تاثر ہے اس وقت، چونکہ وہ فیض پہنچا رہا ہے. یہ فیض کہاں سے مل رہا ہے ان کو؟ کوئی تو وجود ہے جن سے یہ فیض لے رہا ہے. حقیقی وہ مرکز فیض ہے. اگر وہ مرکز فیض نہ ہو تو لہذا جب اللہ قسم کھائے گا نام ان کا لے گا، مراد حقیقت ہوگی. مراد کیا ہوگی؟ حقیقت. اب جناب اسی کو بات کو پھر آگے بڑھاتے ہیں. ایک ہوتا ہے جناب ذریعہ وجود اور ایک ہوتا ہے غایت وجود. آپ کہیں گے یہ مشکل پڑتا ہے، لیکن ایسے پڑھے بغیر بات سمجھ نہیں آئی. ٹھیک ہے؟ محمد علیہ وسلم. ایک ہوتا ہے، آسان کرتے ہیں، ذریعہ وجود اور ایک ہوتا ہے غایت وجود. لیکن جناب ذریعہ وجود وہ ہوتا ہے جیسے وجود بنتا ہے، وہ ہوتا ہے ذریعہ وجود. جن کے لیے وجود بنتا ہے وہ ہوتا ہے غایت وجود. ذریعہ وجود، یہ جو درخت ہے، درخت کا ذریعہ وجود کیا ہے؟ بیج سے. زمین بھی ایک ذریعہ ہے، لیکن اصل صرف زمین اور بیج نہیں ہے تو درخت کیسے نکلے گا؟ ٹھیک ہے، زمین سے وہ غذا لیتا ہے، وہ بھی ذریعہ وجود ہے، لیکن اصل ذریعہ وجود بیج ہے. پانی بھی ذریعہ وجود ہے، دونوں مل کے، مٹی اور یہ مل کے اسے غذا دیتے ہیں، یہ ذریعہ وجود ہے. لیکن اصل ذریعہ وجود کیا ہے؟ بیج. تو بیج کیا ہوا؟ درخت کا ذریعہ وجود. اس درخت کا غایت وجود کیا ہے؟ یہ درخت خالق نے، یہ ساری چیزیں خالق نے کس کے لیے بنائی ہیں؟ انسان کے لیے نا. خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہ ہے جس نے سب کچھ انسانوں تمہارے لیے بنایا ہے. یہ درخت کا ذریعہ وجود کیا ہے؟ بیج. غایت وجود کیا ہے؟ انسان. بات سمجھ آئی یہاں تک؟ ذریعہ وجود بیج،
غایت وجود انسان، انسان کا ذریعہ وجود والدین. غور نہیں فرماتے. یہ علم منطق فلسفے میں ویسے ہوتی ہے. یہ جو انسان ساری شے بنائی انسان کے لیے، ہر شے غایت بنی، انسان ہر شے کی غایت انسان ہے. انسان کی غایت کیا ہے؟ انسانوں کو کیوں بنایا؟ اب انسان کا ذریعہ وجود ہے والدین. ہمارا ذریعہ وجود کون؟ انسان اول مخلوق ہے، اعلیٰ مخلوق ہے خالق کی. اس انسان کا ذریعہ وجود کون ہے؟ والدین. غایت وجود کون ہے؟ محمد و آل محمد. غور نہیں فرماتے. اللہ نے والدین کو ہمارا ذریعہ وجود بنایا. غایت وجود ہیں محمد و آل محمد. پہلے ہم انہیں پہچانیں گے. صحیح توجہ فرمائے. میں بہت بڑی بات، میرے صاحبان علم تشریف رکھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میرے آپ بھائی بزرگ تشریف فرما ہے. دیکھیں ہمیں اللہ اپنی توحید منوانا چاہتا ہے. ہم توحید کو مقام توحید ہم نے دینا ہے ماننے میں. ماننے میں ہم نے توحید کو وہ مقام دینا ہے جو توحید اپنے لیے ہم سے منوانا چاہتا ہے. لیکن وہ منوانا ہم ڈائریکٹ مان نہیں سکتے اسے. لہذا اللہ نے اپنے اس مقام توحید کو منوانے کے لیے آل محمد کو بنایا. ان کو ہم وہ مقام دیں گے جو ان کا مقام ہے. محمد و آل محمد علیہ السلام کو ان کا ہم مقام دیں گے تب مقام توحید تک پہنچیں گے. اگر ہم انہیں ناقص مانیں گے تو مقام توحید کہاں ہوگا؟ صحیح میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جو فرما رہے ہیں ہم آل محمد علیہ السلام کو وہ مقام دیں گے جو اللہ نے ان کو مقام دیا ہے. اللہ کا دیا ہوا مقام ہم ان کو دیں گے. ان کا مقام نبوت و امامت متصل ہے مقام توحید سے. اگر ہم ان کے مقام نبوت و امامت میں نقص پیدا کریں گے تو مقام توحید تو ناقص ہو جائے گا. ہمارا ایمان کامل نہیں ہوگا. اسی کا نام ہے عقیدہ. اگر عقیدہ صحیح نہ ہوا عمل بیکار. اور تو عقیدہ بہتر ہمارا بابا تب ہوگا جب ہم آل محمد کو مقام دیں گے نہ کہ اللہ کو. عقیدے کا تعلق اللہ سے بعد میں ہے، پہلے آل محمد سے. جنہوں نے بھائی جنہوں نے ہمیں توحید تک لے جانا ہے، جب تک ہم انہیں نہیں پہچانیں گے تو وہ کیسا پہچانا جائے گا؟ ہماری غایت ہے، غایت آل محمد. ہم نے انہیں پہچاننا ہے، پھر جو کچھ یہ کہیں گے اسے ماننا. توجہ فرما رہے. ہم نے انہیں پہلے ان کا مقام دینا ہے، پھر ان کے مقام کے بعد مقام توحید خود بخود ہو جائے. ٹھیک ہے. اسی وجہ سے اب ہم نے دیکھنا ہے جب یہ 14 ہیں تو اب ان 14 کو جو اللہ نے بنایا ہے
इनकी भी दो पहलू हैं। एक है इनका वजह खिलकत, एक है इनका वजह बेसत। मैं क्या कह रहा हूँ, सही तवज्जो फरमाएं, ये आम बात नहीं हो रही। इनका एक है वजह खिलकत, एक है वजह बेसत। नबूवत व इमामत बेसत है, इनका वजूद वजह खिलकत है। अब हम देखते हैं कि अगर तवज्जो फरमाएं बाबा, ये बहुत बड़ा मसला है। अगर इन 14 की वजह तख्लीक अगर हम हैं, हम इंसान हैं, तो वजह तख्लीक इनकी हम हैं। हम ये हमारे लिए अगर बनाए गए हैं तो फिर हम तो अफजल होंगे। मकान किसके लिए बनाया जाता है? मकीन अफजल होता है या नहीं? ये मिंबर किसके लिए बनाया जाता है? बैठने के, बैठना अफजल है। अगर ये 14 हमारे लिए बनाए गए, हम तो अफजल हो जाएंगे। मैं क्या कह रहा हूं, ये हमारी हिदायत के लिए नहीं बनाए गए। तवज्जो फरमाएं, ये दुनिया ने समझा नहीं है। इनकी जो, मेरी तरफ देखें भाई, मेरी तरफ देखें, इन 14 की जो वजह खिलकत है वो दीन और शरीयत नहीं है। हिदायत देने के लिए पैदा नहीं किए गए। खालिक ने इन्हें बनाया है, पैदा किया है अपने लिए। इनकी वजह तख्लीक है तौहीद। इनकी जो वजह बेसत है वो है हमारे लिए। बात समझ आ रही है? समझे ना, खुदा के लिए सिर्फ नारे लगाना नहीं मकसूद, समझना भी तो है ना बाबा। इन 14 को जो अल्लाह ने पैदा फरमाया है, ये अपने लिए पैदा किया है। लिहाजा वजह खिलकत कौन बन जाएगा? अल्लाह। अल्लाह अफजल होगा या नहीं? आलमीन से अफजल कौन है? आले मोहम्मद से फ़कत अल्लाह अफजल है। हम तो मफजूल हैं, हमारे लिए तो नहीं पैदा हो सकते। मैं क्या कह रहा हूँ, गायब जुल गायब से अफजल होती है यार। आले मोहम्मद के अगर हल अब्दुल अली हिलवी ने एक लफ्ज़ लिख के मेरी सारी मुश्किलात हल कर, एक लफ्ज़, खुदा की कसम, एक लफ्ज़ से। वजूद गायत के लिहाज से वजूद की दो किस्में होती हैं। वजूद शय फी नफ्से ही ले नफ्से ही, सही, वजूद शय फी नफ्से ही ले नफ्से ही। और दूसरा वजूद होता है वजूद शय फी नफ्से ही ले गैरे ही। ये जो वजूद आले मोहम्मद के दो वजूद हैं, दो। आज एक पहले वजूद को बयान करना, ये जो ले गैरे ही वाला वजूद है, ये है हमारे लिए। जो इनका वजूद नफ्स ले नफ्स ही है, वो है तौहीद के लिए। इनका वजूद फी नफ्से ही ले नफ्से ही। ये वजूद शय फी नफ्से ही ले नफ्से ही, वो देखिए, मैंने अब मंतिक और फलसफे में बहस कर रहा हूँ कि ये वो वजूद होता है जो खुद मूजद की गरज होता है, खुद बनाने। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। माशाअल्लाह राज़ी हैं ना? खुदा गवाह आप बहुत राज़ी होंगे, बहुत। ऐसे समझते जाए थोड़ा थोड़ा। इनका ये जो वजूद तौहीद ने अपने लिए बनाया है, ये मूजद की जो गर्ज़ व गायत होती है
وہی وجود ہوتا ہے جو بنا رہا ہے، یعنی بنا بھی خود رہا ہے، غایت بھی اس کی اپنی ہے، یعنی وہی وجود جو موجود ہے وہ غایت ہے اس کی اپنی۔ اس لیے سرکار امیر المومنین فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کان اللہ ولم یکن معہ شیء۔ قربان ہو جائیں، جو اپنے سے پہلے کی باتیں بتائے اسے علی کہے۔ یا علی، جو بننے سے بھی پہلے باتیں بتائیں، یار بیان کریں گے، جو بننے سے بھی پہلے کی باتیں بتائے اسے علی کہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ فرمایا کہ اللہ تھا متفرد و واحد احد، کوئی شے اس کے ساتھ کوئی شے تھی نہیں، احد بھی تھا متفرد بھی تھا، یعنی جس کا ایک ہونا فرض بھی نہیں ہو سکتا، ایسا متفرد تھا، کوئی شے نہیں تھی۔ اس نے ثم تکلم بکلمۃ، اس نے ایک کلمہ کہا، پہلا کلمہ کہا نہیں، علی فرماتے آواز نہیں تھی لیکن کہا۔ جب آواز ہی نہیں تھی علی تو نے کیسے سنا؟ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تکلم، کلام کیا، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ وہ حقیقتیں ہیں جو حقیقت ہی تو بتائے گی، جو حقیقت ہے وہی تو بتائے گی۔ اس نے تکلم بکلمۃ، اس نے ایک کلمہ کا تکلم کیا، آواز نہیں تھی، آواز بھی نہیں، اور ارادہ بھی عین ذات ہے۔ بحث کریں گے آپ، اس ایسی ویسے آئیں گے آپ دیکھیں گے صحیح، ارادہ بھی اس کا عین ذات ہے۔ تکلم بکلمۃ، اس نے ایک کلمہ کہا، زبان کے ساتھ نہیں، ندا نہیں، آواز نہیں، کہا، فصارت نوراً، وہ ہمارا ہی نور بن گیا۔ وہ ہمارا نور مجرد بنا، نور بسیط بنا، وہ جسم اور نفس اور بدن سے مرکب نہیں تھا۔ میں سے ایک لفظ کہوں جو فلسفی جین اور منطقی جین نے، اس اخلاقی جین نے اسے کہا، جواہر مفارقہ، ہر شے سے دور جوہر تھا ہمارا وجود، جو ذات اور فعل میں مادے سے بے تعلق تھا۔ کون نہیں فرما رہے؟ یعنی ذات بھی تھی، مادی نہیں تھی۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ذات تھی، ذات، مادی بھی نہیں تھی۔ پھر ذات تھی، مادی نہیں تھی، فعل تھے مگر وہ مادے کے محتاج نہیں تھے۔ ان کی ذات مادی نہیں، پھر افعال مادی کہاں ہوں، مادے کے محتاج نہیں ہے۔ توجہ فرمائیں، ان کا جو اولین جسم جو اللہ نے وجود اپنے لیے بنایا ہے، وہ جسم روح سے مرکب، بدن سے مرکب نہیں ہے، وہ ایک نور مجرد تھا، ذات بھی مادی نہیں تھی، افعال بھی مادے سے بے تعلق تھے، یہ دیکھ رہے تھے، آنکھیں نہیں تھی، سن رہے تھے، ظاہری کان نہیں تھے، تسبیح پڑھ رہے تھے، ظاہری زبان نہیں تھی، اور نہیں فرما رہے، موجود تھے مگر وجود نہیں تھا۔ پھر اللہ اور علم میں فرق کیا ہوا؟ وہ بنانے والا تھا، یہ بننے کیا فرق ہے؟
یہ مادے سے بے تعلق تھے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ بھائی باتیں چاہے گی نا یار، آنے دینا. یہ جو ان کا وجود اولی ہے، یہ جو وجود ہے، یہ وجود معلول ہے جس کی اللہ علت ہے. پھر ماننا پڑے گا آل محمد کا وجود نطفوں سے نہیں بنتا. ابھی بیان کریں گے اسے، ابھی سنتے. ان کا یہ جو وجود اولی ہے یہ مادی نہیں تھا. کیا تھا یہ؟ ایک نور محض، نور مجرد، کمالات بالفعل. آنکھیں بھی نہیں ہیں، دیکھ بھی رہی ہے. زبان بھی نہیں ہے، تسبیح بھی ہو رہی. اللہ اکبر. صحیح زبان بھی ظاہری زبان نہیں ہے. ذرا تصور کریں نا، جب زبان ہی نہیں ہے تو ان کو جگہ کی کیا ضرورت ہے؟ وجود رکھ کے بھی لامکان. محل نہیں ہے، جگہ نہیں ہے، مقام نہیں. صحیح نہیں ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ محل کہاں ہے؟ اب یہ جو ان کا وجود ہے، یہ وجود ہے اللہ کی کے لیے بنا. یہ اللہ میں، یہ جو اللہ نے وجود اپنے لیے بنایا ہے، اس لیے بنایا ہے کہ وہ تو خود ایک کمال ہے. اپنا ہر کمال وہ خود ظاہر نہیں کر سکتا. ان کو اپنے کمال میں شریک نہیں بنایا، مظہر بنایا. ٹھیک ہے. اب یہ جو کیا تھے؟ یہ مظہر کمالات الہیہ. اب دیکھیں، مظہر کہتے ہیں جائے ظہور. وجود تو ہے نہیں. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اب یہ عقلوں سے ماورا ہے ان کے حقیقی وجود کو سمجھنا. یہ جو ان کا حقیقی وجود ہے، ٹھیک ہے نا، ان کو سمجھنا عقلوں سے ماورا ہے، تصور سے ماورا ہے. یہ جسم اور روح اور بدن سے مرکب نہیں. یہ جو دوسرا وجود ہوگا وہ بعد میں بیان کریں گے. یہ جو ان کا یہ وجود فی نفس ہی لنفس ہی، یہ توحید کے لیے ہے. اب توحید نے جو ان کو وجود دیا، اب میں ایک جملہ کہتا ہوں خدا کے لیے. شاہ جی اب توجہ، یہ نہایت سمجھ کہ جب اللہ خود اس بات میں نور ہے، کوئی نورانی شے نہیں، تو یہ نور کیسے بنے؟ صحیح فرما. اللہ کوئی نورانی وجود کا نام نہیں ہے، چونکہ وہ ظلمت نہیں ہے، وہ عدم نہیں ہے، وجود ہے. عدم نہیں ہے، وجود ہے. ظلمت نہیں ہے، نور ہے. وہ کوئی وجود نہیں ہے جیسے کوئی نور نکل رہا ہو. وہ وجود تو عقلوں میں بھی نہیں آتا، علم میں بھی نہیں آتا. اگر نور بھی ہے تو وہ نور عقلوں میں نہیں آتا، نظر نہیں آتا، عقل میں نہیں آتا.
افہام میں نہیں آتا، لیکن ان کو نور بنایا ہے نا، وہ جو ان کو نور بنایا، یہ ان کا نور مظہر ہے اس کے اثباتی نور کا۔ جی میں کیا کہہ، اور اس کا جو اصل وجود ہے کیا؟ العلم، العلم نور، علم نور ہے۔ یہ جو علم ہے، علم کیا ہے؟ ایک روشنی کا نام ہے، ایک نور کا نام ہے، وہ علم میں بھی نہیں آتا۔ ہمارے لیے بھی مشکل ہے آپ تک پہنچانا۔ پھر محمد و آل محمد کا یہ جو حقیقی نور ہے، یہ سوائے توحید کے کوئی نہ جان سکتا ہے نہ جان سکے گا۔ یہ نور مظہر ہے اللہ کے اس ذات کا جو ذات عین علم ہے، عین قدرت ہے، یعنی جو عین اس قدرت میں ہے وہی سارے کمالات باعتبار مظہر علم میں موجود ہے، باعتبار مظہر علم میں موجود ہے۔ ٹھیک ہے، باعتبار، اب میں ایک جملہ کہہ دوں، باعتبار مظہر علم میں موجود ہے۔ جب باعتبار مظہریت اس کے سارے کمالات علم میں موجود ہیں، اور یہ کیا ہیں؟ اس کے کمالات کے مظہر۔ اب جب اللہ قسم کھائے گا تو پھر دنیا کی مخلوق کی قسم نہیں کھائے گا، مقسم بہی یہی ہوں گے، سمجھانے کے لیے کہے گا سورج کی قسم۔ صحیح توجہ، یہ کیوں کہے گا؟ سمجھانے کے لیے، چونکہ سورج، بعد میں کل بیان کریں گے، چونکہ سورج ان کے وجود سے بنا، ان کے وجود ہے، پھر وجود جو دوسرا وجود آتا ہے وہ کل بیان کریں گے۔ ان کے وجود، ان کا جو اصلی وجود ہے یہ کیا ہے؟ خالق کے لیے، خالق ان کا کی علت ہے، یہ معلول ہے، اور اللہ بھی ان کی علت تامہ ہے۔ جب علت تامہ ہے تو علت تامہ میں شرط یہ ہے کہ جب سے علت تامہ ہو، معلول کے وجود میں تاخیر ہو تو پھر علت ناقصہ ہو جائے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اگر اللہ نے کامل کہلانا ہے تو پھر جب سے ہے تب سے عالم ہو۔ اگر ایک لمحے کی تاخیر ہو جائے، لمحے کی سے، تو علت کیا بن جائے گی؟ علت ناقصہ ہو جائے گی، تامہ نہیں رہے گی۔ تو تامہ کون سی علت ہوتی ہے؟ جب سے تامہ ہو تب سے معلول ہو، معلول کا وجود تو معلوم ہو گیا آل محمد علیہ السلام کا جو وجود اول ہے، اس سے پہلے زمانہ نہیں ہے۔ اور نہیں فرمائے، چونکہ معلول اور علت کے درمیان میں اگر زمانہ آ گیا تو خود علت ناقصہ ہو جائے گی۔ یہ اللہ کی اپنی کمال کی مجبوری ہے کہ درمیان میں زمانہ نہ لائے، انہیں زمانے سے پہلے بنائے تاکہ یہ امام زمانہ کہلائے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ اللہ کی نقص کی مجبوری نہیں، یہ اللہ کی کمال کی وجہ سے ہے۔ وہ کمال ہی ایسا ہے کہ آل محمد کو اس وقت سے بنائے، ابھی وقت ہی نہ ہو۔ آل محمد اب جن کے ہونے میں اور اللہ کے درمیان میں زمانہ نہ ہو
انہیں آل محمد۔ اب نہ کہا کریں کہ آل محمد کب سے ہے، کب تو زمانے میں آتا ہے، کب کس میں آتا ہے؟ صحیح زمانے میں آتا ہے۔ جملہ کہہ دوں، جبریل زمانے میں آتا ہے، زمانے والا کیا جانے پہلے والا کہو۔ جبریل کا تصور ہی نہیں۔ اگر بعد میں آنے والا پڑھانے میں ان کا محتاج ہو جائے تو پھر بنانے والا اللہ کہاں ہے؟ کامل ناقص سے اگر پڑھوا دے کامل کو تو پھر بنانے والا کامل ہوگا یا ناقص ہوگا؟ وہی کامل۔ بس وقت زیادہ نہ لے، صحیح زیادہ وقت نہ لے، بس تھوڑی سی بات۔ چونکہ آج میں امام زمان علیہ السلام کا مجھے حکم ملا ہے کہ ایک واقعہ ضرور سنائے، کافی ہے، آگے پھر بات لمبی ہو جائے۔ یہ جو کچھ میں نے عرض کیا سمجھ آئی آج؟ خدا کے لیے یہ درس ہیں، مجلس بھی، درس بھی، محفل بھی، اسے ایسے سمجھے کہ آپ زندگی میں پہلی مرتبہ سن رہے اور ایسے یاد رکھیں، ایسے پھر مقام آل محمد جب عقیدے میں صحیح ہو جائے گا، مقام توحید صحیح ہو جائے گا، پھر جنت واجب ہو جائے گی۔ عقیدہ صحیح ہے، جنت واجب، جنت واجب یارا واجب۔ یا آپ یہاں مستحب کام کرنے نہیں آتے، واجب کام کرنے آتے۔ عقیدہ صحیح کرنا واجب ہے۔ بس یہ محمد کاظمی کہتے ہیں کہ میں یہ شیخ مرتضی انصاری جو رسائل و مقاصد کے استاد بھی تھے، ان کے یہ شاگرد ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ میں نجف اشرف میں ہوں، خیال آیا کہ کیوں نہ امام زمانہ سے ملاقات کی جائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ چلو یہ کہتے ہیں کہ میں نے امام زمان علیہ السلام کے لیے بڑی کوشش کی مگر ملاقات نہیں ہوئی۔ آخر میں مسجد سالہ میں آیا اور وہاں بھی میں نے بہت کوشش کی مگر وہ ملاقات نہ ہوئی۔ مجھے کسی نے کوفے میں کہا کہ ایک آدمی ہے جو سبزی بیچتا ہے کوفے میں، وہ امام زمانہ سے متوسل ہے۔ میں نے کہا کہ اس سے رابطہ کروں۔ اب اس سے رابطے کے لیے میں گیا اور اسے دیکھا، اس کے ساتھ رہو رسم پیدا کیے، دکان پہ گیا، کوئی چیز خریدی، بیٹھا، ایسا ایسا مراسم ہو گئے۔ ایک دن جو میں مسجد سالہ میں آیا تو اس سے انہوں نے مجھے بتایا کہ میری امام زمانہ علیہ السلام سے متوسل ہے۔ میں نے کہا ایسا پوچھو تو کیسے پوچھوں؟ یہ کہتا ہے کہ میں جب مسجد سالہ سمجھتی ہے نا، وہاں شب بدھ کو امام زمانہ کی آمد ہوتی ہے، کہتا ہے میں اتفاق سے وہاں گیا تو یہ مجھے مل گئے، یہ صاحب مجھے ملے۔ جب ملے تو میں بڑا خوش ہو گیا کہ ان سے جو بات میں نے پوچھنی ہے وہ بھی پوچھ لیتے ہیں۔ وہ مسجد سالہ سے فارغ ہو گئے، مسجد کوفہ میں آئے۔ جب مسجد کوفہ میں آئے ہم نے عمل شمل کر لیے، کر کے میں نے انہیں کہا آپ کو امام زمانہ سے ملاقات کیسے ہوئی؟ اچھی بات ہے، کیسے ملاقات ہوئی؟ وہ فرماتے ہیں کہ بھائی ایسے ہوئی کہ میں بڑی طلب میں تھا کہ امام زمان علیہ السلام سے کسی طریقے سے ملاقات ہو جائے۔ ایک دن منگل کے دن میں اپنے گھر سے نکلا کہ شب بدھ وہاں مسجد سالہ میں جانا ہے۔ انتہائی بارش، سخت سردی۔ میں مسجد سالہ میں مغرب کی غروب ہوا تو میں مغرب میں پہنچا۔ جب میں گیا تو مغرب میں کوئی آدمی نہیں، بالکل کوئی بشر نہیں۔ میں نے کہا جلدی جلدی میں مغرب کی نماز پڑھ لوں۔ اب تو کوفہ ذرا یہ کوفے سے ہٹ کر تھی، آبادی سے ذرا دور تھی۔ اللہم صلی یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بس 2-3 منٹ اور زحمتیں انشاءاللہ تمام ہوتی ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ میں وہاں گیا تو کوئی آدمی نہیں، لیکن میں نے کہا اچھا جلدی جلدی میں مغرب کی نماز پڑھ لوں اور عشاء کی باقی تاکیبات مسجد کوفہ میں، وہاں تو آبادی ہے۔ یہ کہتا ہے کہ میں ابھی پڑھ ہی رہا تھا تو میں نے محسوس کیا کہ روشنی ہو گئی اور وہاں چراغ بھی نہیں ہے، روشنی چراغ سے بھی زیادہ ہے۔ مگر میرے ذہن و گمان میں نے خیال کیا اچھا ہے کوئی زائرین آ گئے ہیں، لہذا چلو رونق ہو گئی۔ جب میں نے جلدی فارغ ہوا تو میں انہی کی طرف گیا تو میں نے دیکھا ذیشان انسان ہے جو عبادت میں مصروف ہے۔ خدا کے لیے جن کا امام عبادت کرنے والا ہو، ماننے والوں کو عبادت کرنا ضروری ہے، عبادت سے دور نہ جائیں خدا کے لیے، ٹھیک ہے؟
میں نے دیکھا ایک ذیشان انسان عبادت میں مصروف ہے، مگر قریب گیا، میں نے بھی جو پڑھنا تھا وہ پھر میں نے بھی شروع کر دیا۔ خیال آیا اگر یہ میرے ساتھ مسجد کوفہ چلے تو بہت اچھا ہے۔ اب ان کے خیال میں تھا کہ یہ کوئی عربی ہے، وہ آئے ہیں۔ یہ کہتا ہے جو ہی میں فارغ ہوا تو انہوں نے کہا اچھا یہ بھی پھر بھی نہیں سمجھے، اچھا تمہارا ارادہ ہے کہ میں تمہارے ساتھ مسجد کوفہ چلوں؟ یہ کہتے میرے دل کی بات، ہاں صحیح، میں تو آپ کو چاہتا ہوں کہ چلیں۔ اچھا اب جو ہم باہر نکلے، بارش ہو رہی تھی لیکن احساس ہی نہیں کہ بارش ہو رہی ہے، نہیں، ہم جا رہے ہیں بالکل جگہ صاف، نہ کوئی بارش کا امکان ہے، خشک بالکل۔ چلتے چلتے ہم مسجد کوفہ میں آئے۔ اب جو ہی ہم مسجد کوفہ کے دروازے میں آئے تو میں نے دستک دی، اندر سے کہا کون ہے؟ وہ جو اندر تھے آدمی، انہوں نے کہا ہم آئے ہیں، زائرین ہیں۔ انہوں نے کہا اتنی، اب اس نے مجھے، چونکہ میں نے دروازہ کھڑا ہے، اتنی سخت بارش میں آئے ہو، اتنی سردی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے۔ میں نے کہا کہاں ہے بارش یارا، کہاں ہے ہوا؟ اب جو اس نے دروازہ کھولا، جو ہی میں نے قدم رکھا، پلٹ کے دیکھا تو وہ ہے ہی نہیں۔ اب وہی بارش بھی ہو رہی ہے، سردی بھی جاری ہے اور ہوا بھی چل رہی ہے۔ اس وقت میں نے اپنی کوتاہی میں کہا کاش کہ اتنی راستہ میں نے جس کے ساتھ طے کیا ہے، یقیناً یہ میرا امام زمانہ ہے۔ ان کی وجہ سے، یہی وجہ ہے کہ جب بارش ہوتی ہے تو امام، بارش ہوتے ہوئے نشانی ہے، بارش ہو رہی ہو تو امام بھیگتا نہیں ہے۔ خدا جانے بارش بھی ہو رہی ہے اور جسم میں بھی بارش نہیں پڑ رہی، جو ایسا جسم رکھے اسی کو امام کہتے ہیں۔ پروردگار بطفیل محمد و آل محمد انشاءاللہ کل سے یہیں سے بالکل بات کو آگے بڑھائیں گے۔ بطفیل محمد و آل محمد، یہ جو اہتمام ہو رہا ہے اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما۔